الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ خدا چاہتا تو ہمیں جانور بنا کر پیدا کر سکتا تھا، کتا یا بلی یا گرگٹ یا مچھلی یا مچھر یا مکھی، یہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم اپنی مرضی سے انسان بن کر نہیں آئے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اس نے تمام مخلوقات کا سردار انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے صرف ہمیں انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی، دھن دولت، کاروبار، اولاد، عزت، شہرت، سیاست، پیسہ، بنگلہ، کوٹھی، یہ تمام چیزیں مل جاتی، اور اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار رہتی۔ اس بات پر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم ایک انتہائی متبرک معزز مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، جس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں عام مسلمان اگر فرض نماز پڑھتا ہے تو دیگر مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جس مہینے کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ایک مہینے میں اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کو دیگر مہینے میں فرض جس طرح اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اس مہینے میں صرف نفل کام کرنے پر اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی مسلمان ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اریز کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ نے کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس مہینے کے اندر جو رات میں تراویح کو کھڑیتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اریز کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات کو چھپا دیا گیا جو آخری عشرے کی طاق شبوں میں، آڈ نائٹس میں 21، 23، 25، 27 اور 29، کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو اہتمام کرے گا تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ آخر اس مہینے کے ایام کو دیگر مہینے کے ایام سے اتنا زیادہ مرتبہ، اتنا زیادہ مقام کیوں دیا گیا؟ اس مہینے کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ویلیو کیوں دی گئی؟ یہ ایک فطری سا سوال ہے۔ اگر گورنمنٹ آف تلنگانہ اعلان کرتی ہے کہ آپ کے گاڑی پہ جتنے چالان ہیں، اگر اتنے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں اگر آپ اس چالان کو بندھیں گے تو آپ کے چالان کا 80% ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، سارے لوگ لائن میں کھڑے ہو کر میسے بجائیں گے۔
اپنی کوشش کریں گے صرف وائٹ راشن کارڈ کا اعلان جس کے اندر 20 لاکھ تک کا مفت علاج ہوتا ہے، تو جہاں پہ اعلان ہوتا ہے وہاں پہ لائنیں کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن ان تمام اعلانات کے مقابلے میں یہ سب سے بڑا اعلان اس کائنات کا بنانے والا خدا کر رہا ہے کہ تم 30 سال کے ہوں گے، 35 سال کے ہوں گے، 45 سال کے ہوں گے، 55 سال کے ہوں گے، خدا تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، پھر ایک مرتبہ اپنی رحمت کو تم پر نازل کرنا چاہتا ہے، آؤ اور اس کا فائدہ اٹھاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مہینے کی جو بزرگی ہے، اس کا جو مقام ہے، اتنا زیادہ کیوں کر دیا گیا؟ دوستو اور ساتھیوں، اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کی حقیقت اور اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم کون ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور اتنی ساری نعمتیں وہ ہم کو کیوں دے رہا ہے؟ اور کیا ان تمام نعمتوں کا حساب ہوگا؟ انسان جب مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کیا اس کی زندگی کا حساب ہوگا؟ یہ بنیادی سوالوں کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس کا جواب بھی ضرور پالیں گے. دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کو اللہ نے پورا کیا. اس کو آکسیجن کی کتنی ضرورت تھی اتنا آکسیجن مہیا کر دیا. اس کو جینے کے لیے جتنے ذرائع، جتنی چیزیں ضروری تھی اللہ نے کر دی. برابر ٹھیک وقت پہ دن آتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر دن ہو جائے تو انسان مر جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے تو انسان مر جائے. دن اور رات اپنے وقت پر آتے ہیں، اور پھر انسانوں کو جینے کے لیے ایک ایسا ہارمونیس، ایک ایسا توازن کے ساتھ نظام کہ برابر دھوپ پانی کو بھاپ بنا کر اٹھاتی ہے، اور یہ بھاپ اوپر چڑھ کر بادل بن جاتے ہیں، اور ہوائیں ان بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں اور زمین پر بارش نازل کرتی ہے. مردہ زمینوں کو کھیتیاں وہاں پر اگتی ہیں، وہاں سے نکلنے والے اناج کو انسان اور جانور کھاتے ہیں اور اس دنیا میں جیتے ہیں. جو خدا انسانوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہو. دماغ تو یہ کہتا ہے کہ انسان کے اتنے بنیادی سوالوں کا کیا جواب نہیں بتائے گا کہ انسان کون ہے، اسے کیا کرنا ہے اس دنیا کے اندر، اسے کیسے جینا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا. خدا چاہتا تو انسانوں کو جو عقل دیا ہے یہ بہت غیر معمولی عقل ہے. خدا چاہتا تو کہہ دیتا کہ جاؤ میری اس دنیا کی نشانیوں کے ذریعے تم اس عقل کا استعمال کرو اور مجھے تلاش کرو اور مجھ کو پالو. لیکن اللہ نے اتنے کٹھن امتحان میں انسانوں کو نہیں ڈالا. اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک اسکیم بنائی. اللہ نے انسانوں میں سے ہی کسی کو سلیکٹ کیا جسے ہم نبی اور پیغمبر کہتے ہیں، اور وہ انسان جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، جسے ہم نبی اور پیغمبر کہتے ہیں، وہ انسانوں کے درمیان گھوم پھر کر لوگوں کو ان کی زندگی کے یہ بنیادی باتیں بتاتا ہے. آپ اگر کسی سے سچی محبت رکھتے ہیں، اگر آپ کسی سے سچی وفاداری کرنا چاہتے ہیں، ہم اتنے رحم دل ہیں کہ اگر کوئی گاڑی چلاتے وقت کسی کا سٹینڈ اگر وہ نہ اٹھائے تو ہم پکار کے کہتے ہیں کہ بھائی سٹینڈ اٹھا لو. یہ ہمدردی کا ایک اظہار ہے. لیکن اس سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ہم اس انسان کے بنیادی سوالوں کو بتائیں کہ تم کیوں پیدا ہوئے، تمہیں جانا کہاں ہے، اس دنیا میں تمہیں کرنا کیا ہے. ایک انسان کے لیے سچی اگر خیر خواہی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ انسانوں سے ملے، بار بار ملے، اور ان بنیادی سوالوں کے جواب انہیں بتاتے جائیں. اس طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں اور ہر زبان میں اپنے ان بنیادی سوالوں کے جوابات نبیوں کے ذریعے بھیجتا رہا، یہاں تک کہ آج سے 1400 سال پہلے جبکہ انسانیت بہت بھٹکی ہوئی تھی، اندھیرے میں تھی، اپنے آپ کو اس نے بھلا دیا تھا، اپنے خدا کو بھلا دیا تھا، اللہ کو انسانیت پر رحم آیا، اور اسی رمضان کے مہینے کی ایک رات میں اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اور اس انسانیت کے لیے آخری مرتبہ میں اب ایک پیغمبر بھیجنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل
اسی مبارک رمضان مہینے کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہاں سے قرآن کے نزول کا، قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دراصل یہ اہمیت ہے اس مہینے کی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میری آپ کی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک گائیڈ بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجا ہے، اور اللہ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے، شکر گزاری کے طور پر مسلمان 30 دن روزہ رہتے ہیں۔ گویا رمضان کے روزے مسلمانوں کے ذریعے ایک خدا کی طرف، خدا کے لیے اظہار تشکر ہے کہ اللہ آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اگر ہم ایسا ہی مر جاتے اور تو ہم سے سوال کر لیتا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے، تو ہم یہ جواب نہ دے پاتے، ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی غارت ہو جاتی۔ ہم اللہ کو شکریہ کہنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر 30 دن کے روزے رہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ جواب ہے، یہ وہ ریزن ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس پورے مہینے کی اہمیت کو دیگر مہینوں سے اٹھا دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ دراصل اس مہینے کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے، تو اس مہینے کا استقبال، اس مہینے کا ویلکم کیسا ہونا چاہیے؟ جس کسی کے پاس تھوڑا سا بھی دماغ ہے، اس کا دماغ اسے یہ جواب دے گا کہ جس طرح گرما کے سیزن میں گرمیوں ہی کی بات ہوتی ہے، الیکشنز کے سیزن میں الیکشنز کی بات ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر قرآن ہی کی بات ہونی چاہیے، قرآن ہی کا پیغام ہونا چاہیے، اسی پیغام کی اشاعت ہونی چاہیے، اسی پیغام کی اہمیت پر گفتگو ہونی چاہیے، اسی پیغام کو سمجھنے پر زور دینا چاہیے۔ گویا انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر قرآن پورے مسلمانوں پر، بلکہ قرآن پوری دنیا پر پورے ڈسکشنز کا غالب پہلو بن جائیں۔ ہماری گفتگویں قرآن کی گفتگویں ہونی چاہیے، ہمارے ڈسکشنز، ہماری ملاقاتیں، ہماری دعوتیں، ہماری فارمل اور انفارمل میٹنگز، رسمی اور غیر رسمی ملاقاتیں، ان تمام ملاقاتوں کے اندر اگر کوئی چیز سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم رکھنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ وہ قرآن۔ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو سوال کریں کہ گزشتہ دن آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ میں نے 1 پارہ پڑھا ہے۔ پھر آپ سوال کریں کہ آپ نے اس 1 پارے کو کتنا سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں، مجھے عربی نہیں آتی، اس لیے میں نے اردو کا قرآن لیا ہے۔ میں عربی بھی پڑھتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کہ میری بیوی مجھے بہت ستاتی ہے، یہ قرآن تمام مسائل کا حل ہے۔ جب تم قرآن پڑھنا تو میاں بیوی کے مسائل پر اگر کچھ آیتیں آئیں تو مجھے بتا دینا، میں بہت پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، رسول اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اسلام تمام مسائل کا حل ہے۔ جب تم قرآن پڑھو تو میری اس بات کو ذہن میں رکھو، اور میرے اس سوال کا اگر تمہیں جواب ملے تو تم مجھے بتا دینا۔ یہ رمضان کے مہینے کی پوری گفتگوؤں کا مرکز اور محور بن جانا چاہیے۔ دوستو اور ساتھیو، رمضان کے استقبال کرنے میں ہمارا پہلا کام قرآن کی تیاری۔ آج کے دن جس طرح گھروں کو پینٹ مارا جاتا ہے، مسجدوں کو پینٹ مارا جاتا ہے، گھروں کی صفائی چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کو بھی آپ نکال کر رکھیں۔ اپنے بچوں کو جس طرح عید کے کپڑے آپ تحفے دیتے ہیں، اس مہینے کے آنے سے پہلے 300-400 روپے کے اندر قرآن ملتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو بلائیں کہ بیٹا یہ وہ کتاب ہے جو کل قیامت کے دن تمہارے مسائل میں خدا کے پاس تمہارا ریکمنڈیشن کرے گی، تمہارا شفاعت کرے گی، وہاں پہ میں بھی کام نہیں آؤں گا اور تمہاری ماں بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے نکات، اس کے پوائنٹس اپنی زندگی میں اتارو اور اپنے دوستوں کی محفلوں میں اس کو بیان کرنا شروع کرو۔ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے تمہاری اور تمہارے دوستوں کی نجات ممکن ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن آپ تحفہ دیں۔
یہ جو سوال ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے یا قرآن صرف علماء ہی کو پڑھنا چاہیے، یہ سراسر جاہلانہ بات ہے۔ آپ رمضان کے حوالے سے سورہ بقرہ میں جو آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن تو کہتا ہے کہ میں علماء تو دور کی بات ہے، مسلمانوں تو دور کی بات ہے، میں تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایسے عرب معاشرے کے اندر قرآن نازل ہوا جہاں پر صرف 17 لوگ پڑھنا جانتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف پڑھے لکھے لوگوں کی کتاب ہے، قرآن صرف عالموں کی کتاب ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ قرآن سے اگر مسائل نکالنا ہے، وراثت اور وصیت کے مسائل آپ نہیں نکال سکتے، اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ چاہیے، ضرور وہاں پہ علماء کی ہمیں مدد لینا ہے۔ یا ایسے قسم کے مسائل ہیں جو پیچیدہ ہیں، ان معاملات میں ہمیں علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کا بڑا حصہ اس قرآن کو سمجھنے میں لگایا ہے، لیکن قرآن کی باتیں اتنی عام ہیں، میں نہیں قرآن کہتا ہے، ایک نہیں 7 مرتبہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو انسانوں کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ کا سوال ہے انسانوں کے لیے۔ اس کے باوجود بھی وہ بدبخت اور بدنصیب ہے اگر جو کہتا ہے کہ قرآن صرف بڑوں کی یا عالموں کی کتاب ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں اس سوال کو توڑنا ہے۔ رمضان کے صحیح استقبال کا یہی جواب ہو سکتا ہے، اس کا صحیح ویلکم یہی ہو سکتا ہے کہ ہم سب خدا کے اس پیغام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے میں پورے بھروسے سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% بچے 99% لوگ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں، جبکہ انگریزی ہماری زبان نہیں ہے۔ لیکن ہم کیوں بچوں کو انگریزی سکھانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جاب اگر اسے ملنا ہے، امپلائمنٹ ملنا ہے، ویزا اور پاسپورٹ بنانا ہے، کہیں پہ جا کے نوکری کرنا ہے، تو انگریزی کے بغیر اس دنیا میں گزارا بہت مشکل ہے۔ کتنے مطلب پرست لوگ ہیں۔ ایک نئی زبان ہم نے محض اس لیے سیکھ لی اور اپنے بچوں کو اس لیے سکھلا دی کہ ان کا روزی روٹی اور پیٹ 20-30 سال کے لیے چل جائے، جبکہ رسول اللہ نے کہا کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی بڑے سمندر کے اندر صرف اپنی انگلی ڈبوئے اور وہ باہر نکالے تو اس کی انگلی میں جتنا پانی لگ کر آتا ہے، بس اتنی چھوٹی دنیا ہے، پورا سمندر آخرت ہے۔ یہاں پہ بڑے بزنس مین لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بزنس کے ذہنوں سے میں سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے آپ کا بزنس مائنڈ کیا کہتا ہے؟ 20-30 سال کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا رزلٹ 20,000 کروڑوں سال آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بزنس مائنڈ تو یہ کہتا ہے کہ غیر معمولی انویسٹمنٹ ہے، 20-30 سال تھوڑا اس حوالے سے ہم زندگی گزار لیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ایسا کوئی بزنس پروفٹ آپ کو نہیں ملتا۔ جب آپ کا بزنس کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت بھی بزنس کے پیچھے پڑتے رہنا پڑتا ہے، لیکن یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو بہت سیف ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی سکھا لی تو ہم نے عربی کیوں نہیں سکھائی؟ جبکہ رسول اللہ نے کہا کہ قرآن کی زبان عربی، میری زبان عربی اور جنتیوں کی زبان عربی ہے، او کما قال۔ کم از کم اگر ہم نے عربی نہیں سکھائی تو اپنے بچوں سے کہتے یا خود اپنے آپ سے کہتے کہ خدا کا یہ پیغام، خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، چلو ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ترجمہ کون کرے؟ کون انگلش میں بتائیں، کون اردو میں بتائیں؟ اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے اس ملک کے 21 سے زیادہ زبانوں کے اندر قرآن کا ترجمہ کر دیا۔
اوریا، بنگالی، آسامی، تیلگو، کنڑا، تمل، ملیالی، ہندی، انگلش. اور صرف قرآن نہیں، رسول اللہ کا لٹریچر، اسلام کا بنیادی لٹریچر ہر زبان میں موجود ہے. خدا کے پاس آپ بچ نہیں سکتے کہ اللہ میرا اتنا لیول نہیں تھا اردو کا کہ میں عربی پڑھوں اور ترجمہ کر سکوں. آج آپ کے پاس ٹرانسلیٹڈ قرآن موجود ہے. ہم یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ اس رمضان میں نہیں کہتا کہ آپ پوری قرآن ترجمے سے پڑھ لیجئے، بلکہ اس رمضان سے اس کا آغاز تو ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم سب جب عربی کا متن پڑھیں گے، ساتھ میں خدا ہم سے کیا بات کر رہا ہے ہم وہ بھی سمجھیں گے. 300 400 500 روپے قرآن میں آتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، یہ وہ میری قوم ہے جس نے میرے پیچھے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، نشان تضحیک بنایا تھا. مفسرین اس قرآن کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے جو صرف قرآن کو پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے. اس سارے گروپ کی طرف بتائیں گے. دنیا کی کوئی تحریر سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی سمجھا نہیں. رسول اللہ کل قیامت کا دن شکایت کریں گے. پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کہیں گے جو قرآن کو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. پھر رسول اللہ ان کے بارے میں بھی خدا سے شکایت کریں گے جو قرآن کو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے لیکن لوگوں کو اس کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے. دوستوں اور ساتھیوں، اب میرے اور آپ کے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ کیا میں اور آپ رسول اللہ کے اس شکایت کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ تو یہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے انفرادی حیثیت میں، ہمارے ورک پلیس میں، ہمارے مسجدوں میں، ہر جگہ قرآن کے اس کلچر کو عام کرنا ہے. یہ جو شبینے کا سسٹم ہے، 10 دن میں قرآن پڑھ لیا اور میری ذمہ داری ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ آپ اور قرآن سنیے لیکن یہ سمجھتے ہوئے 10 دن کا شبینہ پڑھنا کہ میں ایک قرآن سن لوں گا میرا کام ہو گیا، آپ بہت بڑی جہالت کا شکار ہیں. قرآن صرف سننے سنانے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ دنیا کے ان مسائل کا حل آپ تلاش کریں، دنیا کے ان مسائل کا حل آپ تلاش کر کے لوگوں کو بتائیں. رسول اللہ نے قرآن کے اصولوں کی بنیاد پہ جو پورا سماج کھڑا کیا تھا، جو پورا نظام کھڑا کیا تھا، وہ پورا نظام، وہ پورا سماج مجھے اور آپ کو اس حسینی پورہ میں اتارنا ہے. وہ جو مدینہ ماڈل جہاں پہ رسول اللہ نے زکوٰۃ کی صرف آیتیں نہیں پڑھی بلکہ جب زکوٰۃ کی آیت آئی تو آپ نے اتنا بہترین اجتماعی طور پہ اسے امپلیمنٹ کیا، جس طرح نماز اجتماعی طور پہ ہوتی ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، کوئی غریب زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. پوری زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوئی اور اس میں سے یہ سال 100 غریبوں کو دے دی گئی، اور 100 غریب ایک سال کے اندر آٹو خرید کر، دکان لگا کر، کچھ بھی کر کے اپنے پیروں پہ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ پھر کبھی ان کا ہاتھ اس طرح نہیں رہا. یہ غیر معمولی نظام ہے. پاورٹی کا اس میں، غربت کا اس میں آنسر ہے، انسان کے معاشی مسائل کا آنسر ہے. سود کی لعنت سے یہ قرآن بچا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم خطبے سننا چاہتے ہیں، تقریریں سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ان کے ذریعے ہو، مجھ سے نہیں ہوگا. ابو بکر اور عمر پیدا ہونا چاہیے لیکن ان کے گھر میں پیدا ہو، میرے گھر میں نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سب کو مل کر کھڑے ہونا ہے، ہم سب کو یہ تہیہ کرنا ہے. یہ رمضان کا اہم پیغام قرآن کا پیغام. بہت سے پیغامات ہیں، میں نے آج کے خطبے کو اسی پیغام پر کنسائز کر رکھا کہ قرآن کی یہ گفتگو عام ہونی چاہیے. کوئی قرآن کو تیزی سے پڑھے،
تو اس حافظ کو آپ پکڑ لیں کہ اس طرح بدتمیزی کے ساتھ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ آپ کی نہیں، میرے خدا کی کتاب ہے. یہ کوئی مسخرہ پن ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. یہ 15 منٹ میں، یہ 10 منٹ میں، یہ 5 منٹ میں پارا کرنے کی جو تڑپ ہے، ہم اب کرنے نہیں دیں گے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق بہت ہو چکا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان قرآن پڑھتے جاتا ہے اور واپس قرآن بددعا دیتی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ بڑھتے جا رہا ہے، بول رہا ہے، بیچارے کو نہیں معلوم. آخر خدا کچھ کہنا چاہتا ہے، اپنی باتیں انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہے. ہم نے اس مسجد کے اندر گزشتہ سال یہ اہتمام کیا کہ تراویح کے 20 رکعتوں کے اندر ہر 4 رکعت میں جو 3-4 منٹ کا وقفہ ملتا ہے، گیپ ملتا ہے، جب حافظ صاحب تھوڑا ریسٹ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں پانی پینے کے لیے، ہم نے یہ کوشش کی کہ ان 4 رکعتوں میں خدا نے کیا کہا اس کی سمری ہم بتا دیں. الحمدللہ غیر معمولی طور پر لوگ اس کو اپریشیٹ کیے. اس سے یہ سمجھنے آیا کہ لوگوں کے پاس تڑپ موجود ہے، بس پلیٹ فارم کی کمی ہے. انشاءاللہ اس سال بھی ہماری اس مسجد کے اندر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ 10 دن کے شبینے اور 3 دن کے شبینے یہ سب چھوڑیے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش. اگر آپ جاتے ہیں نیکی کے لیے تو بالکل نیکی ملے گی، میں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں جیسا مولانا امین احسن اصلاحی نے کہا کہ میزائل تو بلڈنگیں گرانے کے لیے ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ میزائل سے مچھر مارتے ہیں. کتنے بیوقوف ہیں. یہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے آیا اور ہم بخار دور کرنے کے لیے یا اس قسم کے اعمال کرنے کے لیے اسے بس نیکیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ غیر معمولی پاور ہے جس سے مجھے اور آپ کو استعمال کرنا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، اس کا ایک اور پہلو میں کوشش کروں گا کہ ایک اور خطبے کے اندر، کہ رمضان کا مہینہ جہاں پہ قرآن کے ذریعے اللہ سے ہم کو جوڑتا ہے، اسی طرح بندوں کے درمیان کے معاملات. رمضان کے مہینے میں خدا چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم سب 30 روزے رہ لو، اپنی مرضی سے رہ لو، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا. سب مسلمان ایک ہی سیرن کے ساتھ آدھی دنیا صبح اٹھ جاتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آج میرا دل نہیں کر رہا. نہیں، سب ایک سیرن کے ساتھ ایک آرمی کی طرح، اور سب ایک سیرن کے ساتھ اپنا روزہ کھول دیتے ہیں. یہ کیسی اجتماعیت کا، یہ کیسی گروپ ڈائنامکس کا سبق ہے. لیکن ایک مہینے کے اندر جیسا شوال کا چاند نظر آتا ہے، ہم اس اجتماعیت کے سبق کو بھول جاتے ہیں، اپنے ان غریب اور معصوم بھائی اور بہنوں کو بھول جاتے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے خطبے میں کوشش کروں گا کہ جس طرح قرآن کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اس مہینے میں جڑنا چاہیے، اور صرف اس مہینے تک محیط نہ ہو بلکہ اس مہینے کے بعد اسے کنٹینیو ہونا چاہیے. یہ مہینہ ایک ہماری شروعات ہوگی ہماری زندگی کی، اور یہ اگر ہم کام کریں گے تو آپ خوش ہو جائیے، آپ کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کرنے تیار ہے. آپ جب شوال میں آئیں گے تو آپ اپنی ماں کے گود سے، پیٹ سے جس طرح پیدا ہوئے اس طرح آپ کا حال ہوگا. اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ان اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو، قصوروں کو معاف کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کے مہینے کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن کے حوالے سے ہمارے پر جو ذمہ داریاں ہیں انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.